بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کو مصر کے اس وقت کے حالات بتا رہی تھی کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی ایسا خطہ نہیں تھا جو قحط سالی سے بچا ہو۔ تو صرف بچا تھا تو صرف مصر کا علاقہ بچا تھا، بلکہ یہ صرف بچا ہی نہیں تھا، یہ بلکہ اتنا غلہ ان کے پاس تھا کہ یہ دوسرے قحط زدہ ملکوں کو بھی غلہ دے رہے تھے۔ اور ان کے اوپر قحط سالی کیوں مسلط نہیں ہوئی تھی؟ وجہ کیا تھی کہ یہ ایک اچھے حکمران کی ساری برکت تھی۔ تو جو 3 صفات کا حامل تھا، وہ امین تھا، وہ حفیظ تھا اور وہ علیم تھا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے حکمرانوں کی پہچان عطا فرما، اللہ ہمیں بھی ایسے ہی حکمران عطا فرما، اللہ ہمیں خائن اور جھوٹے چوروں سے بچا، اور اللہ ہمیں قرآن حدیث کا علم رکھنے والے حکمران عطا فرما۔ تو اگر آج کل کے حالات سے ہم لوگ اپنا تقابلہ کریں تو ہمارے حال تو دیکھیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین خطہ عطا فرمایا، بہترین زمین ہے، سونا گلتی ہوئی ہماری زمین ہے، مگر ہمارا حال کیا ہے کہ ہم گیہوں اور گندم کے لیے کشکول لے کر امریکہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نہ ہمارے حکمران امین ہیں، نہ حکیم اور نہ ہی حفیظ ہیں۔ تو جن حکمرانوں میں یہ صفات نہیں ہوگی، یقیناً اس خطے کی حالت ایسی ہی ہوگی جیسے کہ ہمارے خطے کی حالت ہے۔ اور ہم نے ایسے طور پر یوسف علیہ السلام کو بااختیار بنا دیا کہ اس میں جہاں چاہے رہیں، ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کر دیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے ایمان و تقوی والوں کے لیے۔ اور بنیامین یوسف کے بھائی آئے، پھر یوسف کے پاس پہنچے، یوسف نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان غلہ تیار کر دیا تو چلتے وقت فرمایا کہ اپنے لاتی بھائی کو بھی ساتھ لانا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں، میں سب سے زیادہ مہمان نوازی کرتا ہوں، اگر تم دوبارہ آئے اور اس کو میرے پاس نہ لائے تو نہ میرے پاس تمہارے نام کا کوئی غلہ ہوگا، نہ ہی تمہارے پاس اور نہ ہی میرے پاس آنا۔ وہ بولے ہم تو اس کے باپ سے اس کو مانگیں گے اور ہم اس کام کو ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ ان کی جمع پونجی ان کے اسباب میں چھپا کر رکھ دو، تاکہ جب اپنے گھر جائیں تو اس کو پہچانے، شاید پھر دوبارہ آئیں۔ غز جب لوٹ کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے ابا، ہمارے لیے غلے کی بندش کر دے گی، سو آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لا سکے، ہم ان کو پوری حفاظت سے رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس رہنے دو، میں اس کے بارے میں دوبارہ تم پر ویسا اعتبار کرتا ہوں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں۔ سو اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے، وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اور اس گفتگو کے بعد جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو ان کو ان کی جمع پونجی ملی کہ انہی کو واپس کر دے گی۔ کہنے لگے اے ابا، اور ہم کو کیا چاہیے کہ یہ ہماری جمع پونجی بھی تو ہم کو لوٹا دے گی، اور اپنے گھر والوں کے واسطے رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی خوب حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ لائیں گے، یہ تھوڑا سا غلہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک ہرگز اس کو تمہارے ہمراہ نہ بھیجوں گا جب تک کہ اللہ کی قسم کھا کر مجھ کو پکا قول نہ دو گے کہ تم ضرور اس کو لے کر ہی آؤ گے، ہاں اگر کہیں گھر گھر ہی جاؤ تو مجبوری ہے۔ سو وہ جب قسم کھا کر اپنے باپ کو قول دے چکے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو کچھ بات چیت کریں یہ سب اللہ ہی کے حوالے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اے میرے بیٹو، سب کے سب ایک ہی دروازے سے مت جانا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا۔ یہ حضرت یوسف علیہ یہ اس لیے فرمایا گیا تھا تاکہ یہ کیونکہ 11 بھائی تھے اور 11 کے 11 ہی بہت خوبصورت، بہت اونچے لمبے قدوں والے، بہت صحت مند تھے، تو تاکہ ان کو نظر نہ لگ جائے۔ اور یہ تھا کہ کیونکہ فاقہ ہے، قحط سالی ہے، تو پھر کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ اتنے اونچے لمبے نوجوان 11 شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو کہیں یہ ڈاکو نہ ہوں۔ تو اس لیے اس حکمت کو سمجھانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا، مگر ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اپنا طریقہ اختیار نہ کیا جائے، بلکہ انسان کوشش کرتا رہے گا اور کوشش کرنے کے بعد پھر اللہ پر توکل کرے گا۔
اور جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ میں لا لیا، سوری، اوپر سے، اور اللہ کے حکم کو تم پر سے نہیں ٹال سکتا، حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جب مصر پہنچ کر جس طرح ان کے باپ نے کہا تھا اسی طرح شہر کے اندر داخل ہوئے تو باپ کا ارمان پورا ہو گیا۔ باقی ان کے باپ کو ان سے یہ اللہ کا حکم ٹالنا مقصود نہ تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے جی میں ایک ارمان جس کو انہوں نے ظاہر کر دی، وہ بلا شبہ بڑے عالم تھے۔ یہاں وجہ کہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور جب یہ لوگ برادران یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ میں لا لیا۔ وہ کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، سو یہ لوگ جو کچھ بدسلوکی کرتے رہے ہیں اس کا رنج مت کرنا۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلہ والو، تم ضرور چور ہو، اور ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو بادشاہی پیمانہ نہیں ملتا۔ وہ شخص پیمانہ مطلب کہ پیالہ نہیں ملتا، اور جو شخص اس کو حاضر کرے گا اس کو ایک بارش شتر غلہ ملے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہ لوگ کہنے لگے واللہ تم کو خوب معلوم ہے ہم لوگ ملک میں فساد پھیلانے والے نہیں ہیں اور ہم لوگ چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا اچھا اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی کیا سزا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جو شخص کے اسباب میں ملے پس وہی شخص اپنی سزا کو کاٹے گا۔ ہم لوگ ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے سے قبل تلاشی کے ابتدا اول دوسرے بھائیوں کے اسباب کے تھیلوں سے کی، پھر اس برتن کو اپنے بھائی کے تھیلے سے برآمد کر لیا۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کی خاطر سے اس طرح تدبیر فرمائی۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اس کے قانون کی روح سے نہیں لے سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ ہی کو منظور تھا۔ ہم جس کو چاہتے ہیں خاص درجوں تک بڑھا دیتے اور تمام علم والوں سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے۔ کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی اسی طرح اس کے پہلے چوری کر چکا ہے۔ یہ ان کے بھائیوں نے کہا تھا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو کوئی حیرانگی والی بات نہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی طرح پہلے چوری کی تھی۔ پس یوسف علیہ السلام نے اس بات کو سن کر اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور اس کو ان کے سامنے زبان سے ظاہر نہیں کیا، یعنی دل میں یوں کہا کہ اس چوری کے درجے میں تم تو اور بھی زیادہ بڑے ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کی حقیقت اللہ ہی کو خوب علم ہے۔ کہنے لگے اے عزیز، اس بنیامین کے ایک بہت بوڑھا باپ ہے، سو آپ ایسا کیجئے کہ اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو رکھ لیجئے اور ہم آپ کو نیک مزاج دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسی بے انصافی کی بات سے اللہ بچائے کہ جس کے پاس ہم نے چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے شخص کو پکڑ کر رکھ لیں، اس حال میں تو ہم بڑے بے انصاف سمجھے جائیں گے۔ پھر جب ان کو یوسف علیہ السلام سے بالکل امید نہ رہی کہ بنیامین کو دیں گے تو اس جگہ سے علیحدہ ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے کہ ان سب میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارا باپ تم سے اللہ کی قسم کھلا کر پکا قول لے چکا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں کس قدر کوتاہی ہم کر چکے، سو میں تو اس زمین سے ٹلتا نہیں تا وقت ہے کہ میرے باپ مجھ کو اجازت نہ دے، یا اللہ تعالیٰ اس مشکل کو سلجھا دیں اور وہی خوب سلجھانے والا ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بھائیوں کو اتنی سمجھ آ گئی کہ باپ جو کہتا تھا وہ درست کہتا تھا۔ تو پھر یہاں پر ایک اصول ہمیں ملتا ہے کہ ماں باپ کی تربیت ضرور رنگ لاتی جیسی بھی کیجیے۔ اگر دیکھیں کہ اگر ماں گالی بکے گی تو بچہ بھی یقیناً گالی سیکھے گا، اور اگر باپ جھوٹ بول لے گا تو بچہ بھی یقیناً جھوٹ ہی سیکھے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی تھی، اور آخر وہ تعلیم تربیت رنگ لے آئی۔
तुम वापस अपने बाप के पास जाओ और कहो कि ए अब्बा, आपके साहबजादे बिन्यामीन ने चोरी की इसलिए गिरफ्तार हुए, और हम तो वही बयान करते हैं जो हमको मालूम होगा। हम गैब की बातों के तो मुहाफिज नहीं थे। और इस बस्ती से पूछ लीजिए कि जहां हम मौजूद थे, और इस काफिले वालों से भी पूछ लीजिए जिनमें हम शामिल होकर यहाँ आए, और यकीन जानिए हम बिल्कुल सच कहते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि तुमने अपने दिल से एक बात बना ली, सो सब्र ही करूंगा जिसमें शिकायत का नाम ना होगा, और मुझको अल्लाह ही से उम्मीद है कि इन सब को मुझ तक पहुंचा देगा, क्योंकि वो खूब वाकिफ है, बड़ी हिकमत वाला है। और इनसे दूसरी तरफ रुख कर लिया और कहने लगे, हाय यूसुफ, अफसोस और गम, रोते रोते इनकी आंखें सफेद पड़ गई और वो जी घटा करते थे। बेटे कहने लगे, वो अल्लाह, तुम तो सदा के सदा यूसुफ की यादगारी में लगे रहोगे, यहाँ तक कि घुल घुल कर दम बलब हो जाओगे, या ये कि बिल्कुल ही मर ही जाओगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो अपने रंजो गम की सिर्फ अल्लाह ही से शिकायत करता हूँ, अल्लाह की बातों को जान जान अल्लाह ही की बातों को जद जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ए मेरे बेटो, जाओ और यूसुफ अलैहिस्सलाम और इसके भाई को तलाश करो, और अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो, बेशक अल्लाह की रहमत से वही लोग नाउमीद होते हैं जो काफिर हैं। फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, कहने लगे, ए अजीज, हमको और हमारे घर वालों को कहत की वजह से बड़ी तकलीफ पहुंच रही है। हम कुछ ये नकम्मी चीज लाए हैं, सो आप अपना पूरा गल्ला दे दीजिए और हमको खैरात समझ कर दे दीजिए। बेशक अल्लाह ताला खैरात देने वालों को जज़ाए खैर देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहो वो भी तुमको याद है जो कुछ तुमने यूसुफ और इसके भाई के साथ बर्ताव किया था जबकि तुम्हारी जहालियत का जमाना था। आखिर का यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बोल ही पड़े, मगर जब उन्होंने शिकायत की तो ये नहीं कि उनको जहालियत का एहसास दिलाया, बल्कि यहाँ उनको बहुत लान तान किया। बड़े अच्छे नपे तुले अंदाज में उन्होंने ये बात की और कहने लगे, क्या सचमुच तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने फरमाया, मैं यूसुफ हूँ और बिन्यामीन मेरा हकीकी भाई है, हम पर अल्लाह ताला ने बड़ा एहसान किया है। तो यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम डींगे नहीं मारने लगे थे कि देखा तुमने तो मुझे कुएं में फेंक दिया था, देखा फिर भी मैं बादशाह बन गया, बल्कि यहाँ एहसान करने वालों का एक और रवैया नजर आता है कि वो हर खैर और बुराई को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के साथ मंसूब करते हैं। और यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा एहसान किया। वाकई जो शख्स गुनाहों से बचता और सब्र करता है तो अल्लाह ताला ऐसे नेक काम करने वालों का अजर जाया नहीं किया करता। वो कहने लगा, वल्लाह कुछ शक नहीं तुमको कि अल्लाह ताला ने हम पर फजीलत अता फरमाई और बेशक हम खतावार थे। तो यहाँ पर उन्होंने अपने जो उनका गुनाह था उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और अल्लाह ताला भी यहाँ पर फरमा रहा है कि बुराइयों को भलाइयों से दूर करो, ये काम आसान नहीं मगर मुमकिन है तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह पाक फरमा रहा है कि ये मुश्किल काम जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम पर आज कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारा कसूर माफ करे, वो सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। अब तुम मेरा ये कुर्ता भी लेते जाओ और इसको मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो और इनकी आंखें रोशन हो जाएंगी। तो ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया था कि इसको जाकर मेरे बाप के चेहरे के ऊपर डाल दो तो उनकी आंखें वापस आ जाएंगी। और अपने बाकी घर वालों को भी सबको मेरे पास लिए, और जब काफिला चला तो इनके बाप ने कहना शुरू किया कि अगर तुम मुझको बुढ़ापे में बहकी बातें करने वाले ना समझो तो एक बात कहूँ कि मुझको तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। और कहने लगे कि वल्लाह आपने तो अपने इस पुराने गलत ख्याल में मुब्तला है। पर जब खुशखबरी लाने वाला आ पहुंचा तो इसने वो कुर्ता इनके मुंह पर लाकर डाल दिया, बस फौरन ही इनकी आंखें खोल गई। आपने फरमाया कि क्यों मैंने तुमसे कहा ना था कि अल्लाह की बातों को जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। सब बेटों ने कहा, ए बाप हमारे,
ہمارے لیے گناہوں کی مغفرت کی دعا کیجیے، ہم بے شک خطاوار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے دعائیں مغفرت کروں گا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ پھر جب یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا سب مصر میں چلیے، اللہ کو منظور ہے تو امن چین سے رہیے، اور اپنے والدین کو تخت شاہی پر اونچا بٹھایا اور سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ تحریمی تھا، ایک ادب کی وجہ سے جھک جانا تھا، یہ کوئی سجدہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ یہ سجدہ تحریمی تھا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیروں، اولیاء، فقیراں وغیرہ کو بعض لوگ یہاں سے سجدے کا جواز نکالتے ہیں کہ پیروں یا اولیاء فقیروں وغیرہ کے ایسے سجدہ تحریمی جائز ہوتا ہے، لیکن یہاں سے کوئی بھی اس قسم کے سجدے کا جواز نہیں نکلتا ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ ابا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو پہلے زمانے میں دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو سچا کر دیا اور میرے ساتھ اس وقت تک احسان فرمایا جس وقت مجھ کو قید سے نکالا، اور بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈلوا دیا تھا، تم سب کو باہر سے لے آیا، بلا شبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کی تدبیر لطیف کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ آگے اے میرے پروردگار، آپ نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر دینا تعلیم فرمائی۔ اے آسمان اور زمین کے، یہ دعا آ رہی ہے یہاں پہ، اس دعا کو یاد بھی کریں اور اس کو اپنی نمازوں میں بھی شامل کریں، نمازوں کے بعد بھی ان دعاؤں کو اپنی بعد کے اذکار میں بھی شامل کے۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ میرے کارساز ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مجھ کو میری پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لینا اور مجھ کو خاص نیک بندوں میں شامل کر دینا، آمین ثم آمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہم وحی کے ذریعے سے قصہ بتلاتے ہیں، اور آپ ان برادران یوسف کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، گو آپ کا کیسا ہی جی چاہتا ہو۔ آپ ان سے ان پر کچھ معاوضہ تو چاہتے نہیں، یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور بہت سی نشانیاں آسمان میں اور زمین میں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اکثر لوگ جو اللہ کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح کے شرک بھی کرتے جاتے ہیں، سو کیا پھر بھی اس بات سے مطمئن ہوئے بیٹھے ہو کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی ایسی آفت آ پڑے جو ان کو محیط ہو جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا طریق ہے، میں لوگوں کو توحید الہی کی طرف اسی طور پر بلاتا ہوں کہ میں دلیل پر قائم ہوں، میں بھی اور میرے ساتھ والے بھی، اللہ شرک سے پاک اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، اور ہم نے آپ سے پہلے مختلف بستیوں والے میں جتنے رسول بھیجے سب آدمی ہی تھے، کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا، اور یہ لوگ جو بے فکر ہیں تو کیا یہ لوگ ملک میں کہیں چلے پھرے نہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کو کیسا برا انجام ہوا جو ان سے پہلے کافر ہو گزرے ہیں، اور البتہ عالم آخرت ان لوگوں کے لیے نہایت بہبودی کی جگہ ہے جو احتیاط رکھتے ہیں، سو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ پیغمبر مایوس ہو گیا اور ان پیغمبروں کو گمان غالب ہو گیا کہ ہماری فہم نے غلطی کی، ان کو ہماری مدد پہنچی، پھر اس عذاب سے ہم نے جس کو چاہا بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹتا۔ ان انبیاء کے قصے میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، یہ قرآن جس میں یہ قصے ہیں کوئی تراشی ہوئی بات تو نہیں ہے کہ اس سے عبرت نہ ہوتی، بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہو چکی ہیں یہ ان کی تصدیق کرنے والا، ہر ضروری بات کی تفصیل کرنے والا اور ایمان والوں کے لیے ذریعہ رحمت ہے۔
یہ مل کے دعا کر لیتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہ یہ جو قرآن ہر چیز کی تصدیق و تفصیل ہے ہمارے لیے ایمان کا ذریعہ بنا دے، اللہ اسے ہمارے لیے ہدایت و رحمت کا وسیلہ بنا دے، اللہ پختہ ایمان عطا فرما، اللہ اپنی پہچان، اپنی فرقان، اپنی برہان اللہ قرآن عطا فرما، ہر تکلیف میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ تو ہی سمیع ہے، تو ہی علیم ہے، تو ہی بصیر ہے، تو ہر ظلم و زیادتی کرنے والے کو دیکھ رہے، اے ہمارے اللہ تو علیم ہے، تو حکیم ہے، تو جاننے کے باوجود تکلیف جاری کیے ہوئے، تو اللہ یقیناً اس میں تیری کوئی حکمت ہے، اللہ ہمیں صبر عطا فرما، اللہ ہمیں توکل عطا فرما، اللہ ہمیں قناعت عطا فرما، اللہ ہماری عبادات کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے معاملات میں حسن عطا فرما، اللہ ہمیں محسن بنا دے، اللہ ہمیں محسنوں کے اعتراف کی توفیق عطا فرما، اللہ پاک ذاکر زبان، شاکر دل اور دین کی مددگار ازواج عطا فرما، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔